آیت 183 اے ایمان وال، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آیت 184 یہ گنتی کے چند دن ہے، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر ایک محتاج کو کھانا کھلانے کا فدیہ ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت 185 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پس تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت 186 اور جب میرے بندے میرے بارے میں اب سے پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ سیدھی راہ پائیں۔ آیت 187 روزے کی رات تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا تھا کہ تم اپنے اب سے خیانت کرتے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب تم ان سے تعلق قائم کرو اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، پھر رات تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو ان سے تعلق نہ رکھو، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ آیت 188 اور ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں تک اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جان بوجھ کر گناہ کے ذریعے کھا جاؤ۔ آیت 189 لوگ اب سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو یہ لوگوں کے لیے اوقات مقرر کرنے اور حج کے وقت کی علامتیں ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھلے حصے سے داخل ہو، بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے۔ گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آیت 190 اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 191 اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے انہیں نکالو، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ وہاں تم سے نہ لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ آیت 192 پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت 193 اور ان سے اس وقت تک لڑو جب تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی صرف ظالموں پر ہے۔ آیت 194 حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے اور تمام حرمت والی چیزوں میں بدلہ ہے، پس جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اتنی ہی زیادتی کا جواب دو جتنی اس نے تم پر کی ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آیت 195 اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت 196 اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ پیش کرو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈو جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ روزے صدقے یا قربانی کے ذریعے فدیہ دے۔ پھر جب تم میں ہو تو جو شخص عمرہ کر کے حج تک فائدہ اٹھائے وہ جو قربانی میسر ہو پیش کرے، اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ حج کے دوران 3 روزے اور واپسی پر 7 روزے رکھے، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب رہنے والے نہ ہوں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت 197 حج کے مہینے معلوم ہیں، جو شخص ان میں حج کا ارادہ کرے تو حج کے دوران نہ بے حیائی کی بات کرے، نہ گناہ کرے اور نہ جھگڑا کرے، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ اور سفر کا سامان لے لو، بے شک بہترین سامان تقوی ہے، اور اے عقل وال مجھ سے ڈرتے رہو۔ آیت 198 تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب عرفات سے واپس آؤ تو مشن حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اسے اسی طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ آیت 199 پھر وہاں سے واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔
آیت 200 پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں ہی عطا کر۔ ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آیت 201 اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آیت 202 یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت 203 اور اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو۔ پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کر کے واپس چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ آیت 204 اور لوگوں میں کچھ ایسا شخص ہے جس کی دنیا کی زندگی کی باتیں تمہیں بہت پسند آتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو دشمن ہے۔ آیت 205 اور جب وہ واپس جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے، کھیتیوں اور نسلوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 206 اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اسے گناہ پر جما دیتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آیت 207 اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آیت 208 اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت 209 پھر اگر واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی تم پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آیت 210 کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سایوں میں فرشتوں کے ساتھ ان کے پاس آ جائے اور معاملہ ختم کر دیا جائے، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آیت 211 بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اسے ملنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت 212 کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگار لوگ ان سے بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت 213 تمام لوگ ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب دی گئی تھی واضح دلائل آ جانے کے بعد، صرف آپس کی ضد اور زیادتی کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے اپنے حکم سے ایمان والوں کو اس حق کی راہ دکھا دی جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ آیت 214 کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ اس قدر ہلا دیے گئے کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیت 215 وہ اب سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ کہہ دو جو مال بھی خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت 216 تم پر لڑائی فرض کی گئی ہے حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت 217 وہ اب سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو اس میں لڑائی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، اس سے کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے، اور وہ تم سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دیں اگر وہ ایسا کر سکیں، اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور کفر کی حالت میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور وہ جہنم والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت 218 بے شک جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔